تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، دلی کی سرزمین، اور آپ لوگ جتنے بھی ایسے ہوں گے جو دلی گئے ہیں، دلی سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے دلی کے اندر ایک اللہ والے کا آستانہ ہے، نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ جو لوگ دلی گئے ہیں وہ جانتے ہیں، مہرولی میں قطب مینار سے تھوڑا قریب میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ۔ کون ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی؟ سلطان الہند، خواجہ خواجگان، بادشاہ ہندوستان، سرکار خواجہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ، سرکار غریب نواز کے مرید ہیں، خواجہ غریب نواز کے خلیفہ۔ تاجدار اجمیر نے دلی میں ان کو ذمہ داری دے دی، دلی میں دین کا کام کرو، لوگ آئیں ان کے قلب کی اصلاح کرو، خانقاہ میں یہاں دین پھیلانے کا کام کرو، اور خانقاہوں نے ہمیشہ دین پھیلایا ہے، خانقاہوں سے ہمیشہ دین کی ترویج و اشاعت ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت سرکار خواجہ غریب نواز نے ذمہ داری دے دی دلی کی، کہا دلی میں تمہیں دین کی خدمت کرنا ہے، دلی کے لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے، دلی سے مدینے والے کا فیضان جاری کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی کے اندر ہے، اور دلی کے اندر لوگوں کو سرکار مدینہ تاجدار کائنات کے فیضان سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ اور بڑی بات یہ، اس وقت کا جو بادشاہ، اس وقت کا جو موجودہ سلطان تھا، وہ بھی حضرت خواجہ قطب الدین کا مرید تھا، نام تھا بادشاہ کا التمش، التمش بھی آپ کا مرید تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خانقاہ سے فیض جاری ہے، بادشاہ بھی آتا ہے، شرف بادشاہ بھی آتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، اب میں آپ کو ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں، سرکار غریب نواز نے ہر مشکل مرحلے میں اپنے چاہنے والوں کا کیسے بیڑا پار کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کی کیسے مدد فرمائی ہے۔ یاد رکھنا، کل بھی میرے خواجہ نے اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، اور آج بھی سرکار غریب نواز ہم مسلمانوں کو، ہم چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، التمش اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ بادشاہوں کو بھی دیکھو نا، تخت و تاج تھا، پھر بھی اللہ والوں کی بارگاہوں سے فیض حاصل کرتے تھے۔ آج تو گاؤں میں کسی کو پردھانی مل جائے، سب سے پہلے وہ امام کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ذرا ذرا سی پردھنیے اماموں کی وہ ریل بنائے ہوئے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ مگر یاد رکھنا، یہ جائز ناجائز کا جنہیں تمیز نہیں، فرق نہیں، حرام و حلال کا پتہ نہیں، راستوں کا پیسہ آئے تو کھا جائیں، مکانوں کے لیے کالونی کا پیسہ آئے تو کھا جائیں۔ یہ مسجد کے امام کو دین سکھانے جاتے ہیں، یہ مدرسے کے مدرس کو دین سکھانے جاتے ہیں۔ یاد رکھو تمہاری اوقات حیثیت کیا۔ بادشاہ، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، وہ اپنے درباروں میں اپنے ساتھ علماء کو رکھتے تھے، وہ اپنے درباروں میں علماء سے مشورے کیا کرتے تھے، وہ اپنے درباروں کے اندر اونچی مسندوں پر علماء کو بٹھاتے تھے، اولیاء کو بٹھاتے تھے۔ تو بادشاہوں نے جب یہ حال رکھا ہے، بادشاہوں کا جب یہ معمول رہا ہے، تو اے پردھانوں، اے علاقے کے نیتاؤں، اے پردھان کے چمچوں، تم بھی سدھر جاؤ، اے علاقے کے ودھایکوں، تم بھی سدھر
सुधर जाओ। याद रखना, अगर तुम इमामों, उलमा और मुदर्रिसीन की बेइज्जती और बेअदबी करोगे, होश के नाखून लो, कभी दुनिया में इज्जत नहीं पा सकते हो, कभी वकार नहीं मिल सकता है, कभी तुम्हें सुरखरुई नहीं मिल सकती है। याद रखना, तुम नेता तो बन जाओगे मगर फिर भी जमाना तुम्हें गालियां देता नजर आएगा। और यही वजह है कई लोग नेता तो बन जाते हैं मगर पीछे से गालियां पड़ती हैं, क्योंकि उनका कपड़ा ही सफेद होता है, बस अंदर से फुल ब्लैक है, टोटल ब्लैक। इतने ब्लैक है अंदर से, ब्लैक मनी इतनी अंदर की है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा है। वो बादशाहों के दरबार थे मगर औलिया कराम का अदब था वहां पर, उलमा का अदब था वहां पर। तो उन्होंने 800 साल तक हुकूमत की। 5 साल की प्रधानी में गांव में 2 पार्टियां बना के झगड़ा करा दिया, 2-3 लोगों की टांगें टूट गई। ये हालात हैं। फिर हम रोते हैं, हाय हाय हाय, दुनिया हमें मार रही है। दुनिया तुझे कहां मार रही, तू तो खुद को खुद मार रहा है। दुनिया तो देख रही है ना, आपस में इतने जंगजू हैं, आपस में गोलियां चला रहे हैं, आपस में लठ चला रहे हैं। मगर आज भी, अभी भी अगर हम समझ जाएं, अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है, मगर एक बड़ा नाजुक मरहला पेश आया। पीर से सबको मोहब्बत होती है और हर किसी को अपने पीर से बेइंतहा मोहब्बत होती है। पीर से मोहब्बत करने वालों एक और जुमला सुनो। एक पीर वो है जिसका तुमने दामन थामा है। वो बरेली से भी हो सकते हैं, वो कछोछा से भी हो सकते हैं, वो मारेरा मुकद्दसा से भी हो सकते हैं, वो मसौली से भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे पीर बिलग्राम शरीफ से भी हो सकते, किसी भी खानका से हो सकते, वो भी तुम्हारे पीर है। बरेली से हो, कहीं से भी हो, लेकिन तेरे घर में भी तेरे पीर मौजूद हैं। ऐ मुसलमान नौजवान, तेरे घर में तेरा बाप भी पीर की हैसियत रखता है। जैसे तू अपने पीर के हाथ चूमता है, इसी तरह से अपने बाप के भी हाथों को चूमा कर। तेरी माँ भी तेरे लिए पीर की हैसियत रखती है। पीर तेरे हक में दुआ करेगा, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाता है। मगर याद रखना, तेरी माँ जो तेरे हक में दुआ करती है, अल्लाह ताला उसको तो कभी रद्द ही नहीं फरमाता। अल्लाह माँ की दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। ये भी पीर है। पीर से मोहब्बत सबको होती है। बादशाह दरबार में बैठा है, एक औरत आ गई। औरत आके कहने लगी, बादशाह इंसाफ चाहिए मुझे, अदल करो। बादशाह ने कहा, क्या मामला है? एक 2 महीने का बच्चा गोद में लाइए। अल्तमश के दरबार में आने के बाद में वो औरत, वो खातून बच्चे को, 2 माह के बच्चे को गोद में लाई। कहने लगी, है बादशाह, ये जो मेरी गोद में बच्चा 2 माह का नजर आ रहा है, ये बच्चा, इसका बाप इस बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं। कहने लगी, वो मेरा गैर शरई शोहर, वो निकाह भी करने को तैयार नहीं होता, बच्चे को भी अपनाने को तैयार नहीं। पहले तो बड़े वादे किया करता था, पहले तो बड़ी मोहब्बत की बातें किया करता था, लेकिन हालत ये है बादशाह, आज ये बच्चा उसकी वजह से पैदा हुआ, वजूद में आया, लेकिन वो न बच्चे को अपनाने को तैयार है, न मुझे अपनाने को तैयार है। उसने जुल्म किया है। ऐ बादशाह, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना सुना तो अल्तमश को गुस्सा आया। कहने लगा, कौन है? मेरे दौरे सल्तनत के अंदर जो एक औरत पे जुल्म कर गया,
کون ہے جو ایک بچے پہ ظلم کر رہا ہے؟ کہنے لگا اے خاتون ذرا تو اس کا نام بتا، انصاف میری عدالت میں ہوگا، انصاف التمش کرے گا۔ عورت کہنے لگی بادشاہ سن لے، نام تو میں بتا دوں گی مگر مجھے خوف یہ بھی ہے کہ شاید تو انصاف نہیں کر پائے۔ بادشاہ نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں اس مسند پر تو انصاف ہی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو نام بتا، انصاف میں کروں گا۔ وہ خاتون کہنے لگی ہے بادشاہ مجھ پر جو یہ ظلم کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا، تیرے پیر و مرشد نے کیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ ظلم کیا ہے۔ کہنے لگی بادشاہ انہوں نے ہی میرے ساتھ میں زنا کیا جس کی بدولت یہ بچہ دنیا میں آیا۔ اے بادشاہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جو اپنے آپ کو ولی بتاتا پھرتا ہے وہی قطب الدین ہے۔ اے بادشاہ یہ بچہ اسی قطب الدین کا ہے۔ اتنا سنا التمش بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کپ کپانے لگا۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اپنے پیر کی راتوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنے پیر کے دن دیکھے ہیں، میں نے اپنے پیر کی خلوت و جلوت دیکھی ہے، میں نے تو اپنے پیر کو متقی پایا ہے، میں نے تو قطب الدین کو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پرہیزگار پایا ہے، لیکن عورت نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، اس عورت نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ کانپنے لگا، حیران ہو گیا، خواجہ قطب الدین، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی بادشاہ خاموش تھا، عورت نے کہا بادشاہ میں جانتی تھی پیر کی محبت غالب آ جائے گی تو انصاف نہیں کر پائے گا۔ بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر تو نے الزام لگایا ہے تو مقدمہ بے شک چلے گا، اور گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر جو شرعی طور پر فیصلہ ہوگا وہی دیا جائے گا، انصاف ہی کیا جائے گا۔ دربار لگا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا گیا، توجہ کرنا، بلایا گیا، بلاوا بھیج دیا۔ سپاہی جو بلانے گئے خواجہ صاحب نے معلوم فرمایا کیا معاملہ ہے؟ بتایا کہ حضور آپ پر زنا کا الزام ہے، ایک عورت 2 ماہ کا بچہ لے کے آئی، یہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو۔ آپ دربار میں پہنچے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دربار کے اندر پہنچے تو سب لوگ تقریباً آپ کے مرید، بادشاہ بھی آپ کا مرید۔ جیسے ہی حضرت خواجہ قطب الدین دربار میں پہنچے لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سرکار خواجہ قطب الدین نے فرمایا اے لوگو آج میری تعظیم میں تمہیں کھڑا نہیں ہونا ہے، آج کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمانے لگے سنو سنو، آج جو میں یہاں پہ آیا ہوں، آج میں اس دربار میں تمہارا پیر بن کر نہیں آیا، بلکہ میں ایک ملزم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ تھا۔ فرمایا ابھی ملزم کی حیثیت سے آیا۔ ہمارے یہاں تو حالات یہ ہیں، اگر کسی سے کوئی جرم ہو جائے، کسی پہ الزام لگ جائے، سنو توجہ، اگر تب گئے تو آپ جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت، جو بھی اتنا ناراضگی ہوتا ہے اس بات، اگر پریشانی کسی کو بھی ہو تو بالکل جا سکتا ہے، لیکن ابھی میرا خیال ہے مجھے کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہے تقریر کرتے ہوئے، اور 10 منٹ اگر آپ چاہیں تو میں سنا دوں، تو ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں اگر کوئی کسی پر الزام لگ جائے نا، الزام لگنے کی دیر نہیں ہوتی کہ میڈیا پہلے سے ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ ہمارے یہاں کا جو میڈیا ہے نا، یہ بہت بڑا دجالی میڈیا ہے۔
قیامت کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ ایک آدمی کا تو سارا میڈیا ہے، اپنے اڈانی چچا کا ہے، سب کسی کا کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ سارے چینل انہی کے ہیں۔ ابھی کچھ ہوتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے میڈیا چیخنے لگتا ہے یہ ابھی سنبل میں ایک محلہ ہے، خبو چھرا ہے، ظاہر ہے ہر شہر میں ہندوستان ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب جگہ رہتے ہیں، اس محلے میں بھی رہتے تھے، مسلمان بھی ہندو بھی۔ پھر وقت گزرا تو صاحب کچھ ہندوؤں نے اپنا کہیں کاروبار کیا تو وہ دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئے، کسی نے کہیں اپنا بہتر سمجھا وہ وہاں شفٹ ہو گیا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ انہیں وہ علاقہ ذرا سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس سے زیادہ بہتر علاقے میں جانا چاہتے ہیں، پوش علاقے میں جانا چاہتے ہیں، کھلے ماحول میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ جو تھے وہ بیچارے جو ہندو تھے وہاں پہ وہ نکل گئے، ایک ایک کر کے وہ جتنے بھی تھے وہ چلے گئے، اور جانے سے پہلے ان کا وہاں پہ ایک مندر تھا، اس میں برابر اپنا پوجا پاٹ سب کرتے تھے۔ اب جب وہاں کوئی گلی میں رہا نہیں، اس محلے میں رہا نہیں، تو وہ آخر میں جو گئے انہوں نے تالا مارا اور وہ بھی چابی لے کے چلے گئے۔ کبھی کبھی آتے جاتے رہے، دیکھتے رہے، صاحب وقت گزرا، ظاہر ہے جب کسی جگہ کو بند ہوئے وقت ہو جاتا ہے 10-15 سال 12 سال، تو وہاں کی حالت جو ہے ذرا بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک آگے سے دیوار بنا رکھی تھی، ایک کمرہ ٹائپ کا کہ یہ مندر کی بھی جگہ ہے، تو انہوں نے اس کو جو ہے احاطہ کر دیا، تالا لگا کے چلے گئے۔ اب صاحب بلڈوزر پہنچتا ہے اتیکرمن ہٹانے کے لیے، اور وہ آگے سے جو کمرہ بنا ہوا تھا نا، انہوں نے کہا اتیکرمن ہٹائیں گے، اس کو جیسے انہوں نے دیوار کو ہٹایا، بولے یہ دروازہ کھولو۔ دروازہ تو تھا ہی پہلے سے، مندر ہی تھا پہلے سے، کوئی ایسا تو تھا نہیں زمین کے اندر تھا کنویں میں سے نکالا ہے، وہ تو وہیں تھا، نظر آتا تھا۔ مگر آپ دیکھیں پھر شاسن اور دجالی میڈیا کی چالاکی، وہ دیوار توڑی انہوں نے، اور کیسے ظالم لوگ ہیں، مندر کی ہی دیوار توڑ کے کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کے محلے میں مندر نکل آیا۔ کہیں سے رات نکل آیا نہیں، وہ تو تھا ہی برسوں سے تھا تو تھا، ہے تو ہے۔ اب میڈیا والے پہنچتے ہیں کیمرہ لے کے، بتائیے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یہاں مندر نکلا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر جو وہاں رہنے والے لوگ تھے اصلی، وہ آئے، انہوں نے کہا بھیا کچھ نہیں ہے، ہم یہاں رہتے تھے، ہم ہی بند کر کے گئے تھے، آتے جاتے بھی تھے۔ اب ہم صاحب پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں، بہار بنگال کے لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں حضرت تو آپ کے یہاں ایسا ہوا۔ میں نے کہا بھیا اب تو جو میڈیا نے دکھا دیا وہی ہوا ہے۔ قیامت کے فتنوں میں بڑا فتنہ یہ بھی ہے ایک میڈیا، دجالی میڈیا۔ یہ دجال سے کم نہیں ہے، جو چاہے وہ سچ بنا کے پیش کر دے، جھوٹ چاہے جتنا بڑا ہو، اسے اگر سچ بنانا ہے تو میڈیا کو ذرا سا مال کھلاؤ، بڑے سے بڑے جھوٹ کو سچ بنا کر دکھا دے گا۔ کیا زمانہ آ گیا، سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے، سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے، جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ غور فرمائیے، یہاں کسی نے اگر کوئی کسی پر الزام لگا پہلے سے میڈیا ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور وہ آدمی چلا چلا کے کہتا بھئی میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی نہیں سنتا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں قربان جاؤ، ان لوگوں پر زنا کا الزام لگا خواجہ صاحب پر، مگر جب پہنچے ہیں دربار میں بادشاہ کی عدالت میں تو لوگ پھر بھی اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کہ تعظیم کو کھڑے ہونے لگے، یعنی کہ ان کا دل کہہ رہا تھا یہ جرم انہوں نے نہیں کیا ہے،
لوگ تعظیم کو کھڑے ہوئے تو اللہ والے کا بھی کردار دیکھو، اللہ والے کی بھی صاف گوئی دیکھو، اللہ والے کا بھی کردار، اللہ والے کی بھی عظمت دیکھو۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں تمہارا پیر بن کر نہیں آیا، آج میں ملزم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ فرماتے پہلے اب ذرا ٹرائل چلنے دو، مقدمہ ہونے دو۔ اب عدالت میں بات چلی، عورت نے کہا یہی ہے اس بچے کے باپ، انہوں نے ہی میرے ساتھ غلط کام کیا۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا، فرمایا اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر اور سچ بول، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ بادشاہ نے پوچھا ہاں بتا تیرے پاس کوئی گواہ؟ گواہوں کی بھی حالت آپ جانتے ہیں، عدالتوں کے باہر گواہ کھڑے رہتے ہیں جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے، ان کا کام ہے، یہ پیشہ بنا لیا انہوں نے۔ 500 روپے میں چھوٹا کیس ہے تو گواہی دے دیں گے، بڑا تھوڑا سا ہے تو پھر تھوڑا پیسہ زیادہ ہوگا، اور اگر اس سے بڑا کیس ہے تو پھر تھوڑا سا اور پیسہ بڑھ جائے گا، گواہی بالکل موقع پہ تیار ملے گی۔ آج کے گواہوں کی گواہیوں کا حال یہ ہے، آنکھوں کے سامنے جو دیکھا وہ نہیں بولتے، کچھ اور بولتے ہیں۔ سامنے والی پارٹی نے پیسہ دے دیا، کہا بیان بدل دو، انہوں نے بیان بدل دیا، گواہی بدل دی۔ اور اگر پیسہ نہیں ملا، ادھر والی پارٹی نے پیسہ دیا تو ان کی فیور میں، ادھر سے پیسہ ملا تو ان کی فیور میں، یہی سب ہو رہا ہے۔ آج جھوٹی گواہیاں بڑی عام بات ہو گئی، مگر سنو سنو، اس دور کے اندر بھی 4 آدمی جو پیسوں سے خریدے گئے، 4 آدمیوں کو پیسے دے کر خریدا گیا، نکل کے آ گئے سامنے، کہنے لگے ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگے ہم نے حضرت خواجہ قطب الدین کو آتے جاتے دیکھا ہے تہجد کے وقت میں۔ کہنے لگے ہم نے دیکھا۔ گواہی 4 لوگوں نے دی، مخالفین نے اس عورت کو بھی پیسے دے کر یہ مقدمہ کرایا۔ اب جناب والا غور فرمائیے، کل خواجہ کے مرید پر مقدمہ بڑا سنگین تھا، آج تو یہ خواجہ کے مزار پہ چھوٹا سا مقدمہ ہے۔ جو غریب نواز بڑے مقدمے میں سچ ظاہر کر کے اپنے مرید کو بچانا جانتا ہے، وہی خواجہ اپنے مزار اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانا بھی جانتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جناب والا غور فرمائیے، بادشاہ نے کہا خواجہ قطب الدین مختیار کاکی سے کہ گواہیاں بھی ہو گئی، آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، آپ اپنی صفائی میں، ہلو، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں کہنا چاہتے تو پھر سنیں دوڑ گئے، سنیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ سے کہا بادشاہ نے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی صفائی میں؟ آپ نے فرمایا بادشاہ صفائی بعد میں ہوگی، جو کہوں گا بعد میں کہوں گا، فی الحال تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں بادشاہ ذرا سمجھ لوں معاملے کو، 1 رات کی مجھے مہلت دے دے۔ اے بادشاہ فیصلہ سنانا، مگر پہلے 1 رات کی مہلت مجھے دے دو۔ بادشاہ نے کہا بالکل 1 رات کی مہلت دی جائے گی،
ایک رات کی مہلت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دے دی گئی. فرمایا کل عدالت لگے گی, کل ہوگا جو بھی ہوگا, فیصلہ کل سنایا جائے گا, عدالت کل لگے گی. ایک رات کی مہلت دے دی گئی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی واپس آئے. ایک عجیب سی خلش ہے, عجیب سی بے چینی ہے, بہت بڑا الزام لگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, رات کا سناٹا ہے, آپ میں مصروف ہو گئے, عبادت کر رہے ہیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, یا اللہ تو جانتا ہے, یا اللہ تیری شان عالم الغیب والشہادہ, پروردگار تو سب دیکھنے والا, سب جاننے والا, اے مولا میں جو کرتا ہوں تو جانتا ہے, یا اللہ حق ظاہر فرما دے. آقا کی بارگاہ میں لو لگا کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے, لیکن آج بات عزت پہ بنا ہے, آقا کرم فرمائیے. پھر اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا, اجمیر شریف کی طرف توجہ کی, اپنے پیر کی جانب لو لگائی, اللہ اکبر, اور فریاد کرنے لگے, اے میرے پیر و مرشد آپ نے مجھے یہاں کی ذمہ داری دی, آپ نے مجھے کہا دین کی خدمت کرنا ہے, اے میرے پیر و مرشد میں یہاں دین کی خدمت کرنے لگا, مگر آج بات عزت پہ بنائی ہے, آج معاملہ عزت پہ ہے. اے مرشد کرم فرمائیے. اللہ اکبر. ابھی یہ اپنے پیر کو یاد فرما رہے ہیں کہ کانوں میں پیر کی آواز آ گئی, خواجہ غریب نواز کی آواز آ گئی, اے میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اے میرے مرید یاد رکھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, حوصلے سے کام لے, تو نے مجھے پکارا ہے میں ضرور آؤں گا, 3 دن میرا انتظار کر, دلی آؤں گا اور حق ظاہر ہوگا. تیرے اوپر لگا ہوا الزام یہ خود بخود دھل جائے گا, معاملہ سارا کھل جائے گا. مرید نے جیسے ہی پیر کی آواز کو سنا, دل کو سکون آ گیا, تسلی مل گئی. اللہ والوں کی محفل میں آنے والوں, عرس کی محفل میں آنے والوں, سنو نا اللہ والوں کی شان, دل کو سکون مل گیا. میرے مرشد نے کہا ہے 3 دن میں آئیں گے تو آئیں گے. اگلے دن دربار لگا, بادشاہ کے دربار میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہنچے. بادشاہ نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو اپنی صفائی میں. آپ نے فرمایا میری صفائی میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے, میرے پیر و مرشد کہیں گے. کون؟ کہا میرے پیر و مرشد کہیں گے. کہا مطلب؟ کا بادشاہ 3 دن کا وقت چاہیے, 3 دن کا ٹائم چاہیے, 3 دن کے بعد میں انصاف کرنا, فیصلہ کرنا, 3 دن بعد میری صفائی میں میرے مرشد آ کر جو بھی کہیں گے. بادشاہ چونکہ خواجہ قطب الدین سے محبت رکھتا تھا, وابستگی تھی, تو کہا ٹھیک ہے 3 دن کی مہلت دی. اب لوگ کانوں میں باتیں کرنے لگے, بھئی یہ بادشاہ مرید ہے, شاید اسی لیے ٹائم دیے جا رہا ہے, وقت دیے جا رہا ہے, فیصلہ نہیں سنا رہا ہے. ادھر لوگ کانوں میں باتیں کرنے لگے, وہ عورت بھی کہنے لگی بادشاہ کیوں وقت بڑھاتے ہو, میرا انصاف کرو. بادشاہ نے فرمایا یہ عدالت ایسی عدالت نہیں ہے جہاں پر کسی بے گناہ کو سزا دے دی جائے. جب تک جرم مکمل طور پر ثابت نہ ہو جائے تب تک یہاں سزا نہیں سنائی جاتی ہے, اور تب تک کسی کو بری بھی نہیں کیا جاتا ہے. فرمایا ابھی 3 دن کا وقت مانگا ہے تو 3 دن کا وقت اور دیا گیا ہے. بالآخر 3 دن کا جو وقت دیا گیا تھا, ہر دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار غریب نواز کا انتظار کیا کرتے تھے. شاید آج میرے پیر آ جائے, شاید آج میرے پیر آ جائے, شاید آج میرے مرشد کی آمد ہو جائے. انتظار کرتے رہتے تھے, انتظار کرتے رہتے تھے. عزیزان گرامی القدر, ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, جب تیسرا دن آ گیا آپ بڑے مایوس بھی ہو رہے ہیں, تھوڑے
مگر امید بھی ہے کہ مرشد کی آواز آئی تھی، مرشد نے کہا تھا آؤں گا، عصر کی نماز میں مصروف ہے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، پیچھے کو پلٹ کر دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کیا دیکھا؟ پیچھے اجمیر کی دھرتی سے دلی چل کر سرکار غریب نواز آ چکے ہیں۔ سرکار غریب نواز دلی تشریف لے آئے، فرمایا میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پکڑا لے کر چلے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، دربار لگا، آپ نے کہا گواہوں کو بلاؤ اور اس کو بلاؤ جس نے یہ الزام لگایا۔ آپ نے گواہوں سے فرمایا اے گواہو، اب جملہ سننا بڑا لطیف، تمہیں اللہ کا خوف نہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہو، ایک دن مرنا ہے۔ یہ عدالت ایک دنیا کے بادشاہ کی عدالت ہے، مگر وہ عدالت اللہ کی عدالت ہے۔ یہاں جھوٹ بول کے بچ سکتے ہو، اللہ کی عدالت میں کوئی عیب چھپے گا نہیں، سارا کا سارا کچا چٹھا تمہارا رب کی عدالت میں۔ یہ جو کرامن کاتبین ہے نا، جو اچھا کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، جو برا کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، یہ جو دو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کاندھوں پر، فرمایا سارا حساب کتاب اللہ کی عدالت میں تمہارا پیش کیا جائے گا۔ نظریں جھک گئیں، شرما گئے، لیکن جھوٹ پہ پھر بھی ڈٹے رہے، کیونکہ جھوٹ ایسی بلا ہے کہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے کے بعد آدمی اس جھوٹ پر رفو کرنے کے لیے، اس کو میک اپ کرنے کے لیے برابر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور دنیا میں اس وقت عالم یہ ہے، جھوٹ اس قدر عام ہو گیا، جو سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے نا، جھوٹوں کا سردار جو ہوتا ہے، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے، مجھے جھوٹ برداشت نہیں ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہوگا مگر کہے گا مجھے جھوٹ برداشت نہیں ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی اور جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ خیر فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جناب والا، صبح کو ایسے یوں سمجھ لیجیے جیسے کوئی گاڑی آئی جھوٹ کی اور وہاں پہ اتر گئی ان کے، اور وہ پورے دن جھوٹ بانٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ اور راحت اندوری نے کہا تھا نا، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو۔ یہ حالات جھوٹ تو بول رہے تھے مگر ڈٹے رہے، کہا نہیں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کیا تجھے موت کا خوف نہیں؟ قبر میں نہیں جانا ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرتی؟ وہ عورت کہنے لگی ادھر ادھر کی باتیں نہ کیجئے، جرم ثابت ہو گیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ سے کہنے لگی بادشاہ تو نے وعدہ کیا تھا انصاف کرے گا، انصاف کر۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا ذرا رک جا، ٹھہر جا، انصاف ابھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے گواہو تم سچ نہیں بولتے تو کیا ہوا؟ اے الزام لگانے والی اگر تو سچ نہیں بولتی تو کیا ہوا؟ سچ تو پھر بھی سامنے آ کر رہے گا۔ اب لوگ حیران ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ 2 مہینے کا بچہ اس کی گود میں ہے، کہتی ہے اس کا باپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا یہ بچہ ہے تیرا؟ کہاں؟ اسی کے لیے کہہ رہی ہے نا؟ کہاں؟ سرکار غریب نواز نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگے مولا اے پروردگار، تیرے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگائی گئی تھی،
تو پھر یا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے ماں کی آغوش میں، تو نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی تھی، زبان عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے اپنی ماں کی بے گناہی کا ثبوت پیش کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عرض کرنے لگے مولا ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے اپنی ماں کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، اے مولا آج میرے مرید خاص پر، آج میرے قطب الدین پر الزام لگائے، اے مولا اگر تو چاہے تو یہ جو بچہ ہے 2 مہینے کا، آج بھی یہ بچہ گواہی دے سکتا ہے، یہ بچہ آج بھی بول سکتا ہے، یا اللہ اگر تو اسے قوت گویائی عطا کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، اس کے بعد میں بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، سرکار غریب نواز نے فرمایا اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ خدا کی قسم وہ 2 ماہ کا بچہ ماں کی آغوش میں جب بولا، اس نے اپنے لبوں کو کھولا تو سب سے پہلے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد میں بچے نے اشارہ کیا، اس دربار میں ایک آدمی کھڑا ہے اس کی طرف، بچہ کہنے لگا میرا باپ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے، خواجہ صاحب بے قصور ہے، ان پر بہتان باندھا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے۔ بچے نے اتنا کہا نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، کرامت خواجہ غریب نواز، کرامت خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ بچے نے اتنا کہا خاموش ہو گیا، ادھر بچے نے گواہی دی اور سارے دربار میں پھر نعرہ گونج اٹھا سرکار غریب نواز کی ولایت پہلے سے ہی زبان زدے خاص و عام تھی، اب سارے دربار میں نعرہ لگا کہ دیکھو دیکھو اجمیر کے راجا نے انصاف کر دیا ہے۔ اے لوگو التمش بادشاہ کے دربار میں مرید پہ الزام لگا، خواجہ نے انصاف کیا، تو آج ہمارا بھی یہی عقیدہ، آج ہمارا بھی یہی